اگر یہ دنیا اور آخرت کی زندگی بنانا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین ہے کہ ہر دین کے راستے سے ہی، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس پوری کائنات کے خالق اور اللہ نے زمین و آسمان کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اور زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی مخلوقات ہیں اس کا خالق و مالک بھی اللہ ہی ہے، اور اس پوری خاص کے اوپر کنٹرول بھی ایک اللہ ہی کا ہے اور کسی مخلوق، اور دنیا کی جتنی چیز اللہ نے بنائی اور پیدا کی ہیں یہ انسانوں کے امتحان کے لیے ہے، اس سے ان کی کامیابی اور ناکامی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مالدار کو مال دیا ہے کامیاب امتحان کے لیے، حکومت والوں کو حکومتیں دے رکھی امتحان کے لیے، اس کی حالت میں رکھا ہے امتحان کے لیے، جو جس حال میں ہے اس حال میں اللہ نے اسے امتحان کے لیے رکھا ہے، اس حال کے ساتھ اس کی کامیابی ناکامی کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ شانہ نبیوں کے ذریعے ہر حال کا حکم پہنچایا بندوں تک، اس حال کے ساتھ، اس حال کے بدلنے پر وہ کامیاب ناکام نہیں ہوگا کہ اگر غریب مالدار ہو جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اور مالدار غریب ہوگا تو کامیاب ہو جائے گا، یا حکومت والا اگر میں دوست اس کے پاس طاقت اور قوت تو کامیاب ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی ہر دنیا میں جتنی اسباب ظاہری ہیں اور چیزیں، تمام چیزوں کو اللہ نے انسانوں کے امتحان کے لیے بنایا ہے، اور ان تمام چیزوں کی مثال خالی برتن کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ڈالے گا تو کامیابی ملے گی، اور اللہ کا اس میں ناکامی ڈالے گا تو اور کامیابی اور ناکامی کا ضابطہ اللہ نے نبیوں تک جو پہنچایا وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین ہے۔ ہر نبی دین لے کر آئے، دین کی دعوت لے کر آئے، ہاں، ورنہ یہ جتنی محنتیں آج دنیا میں ہو رہی ہیں، نبیوں کے زمانے میں تمام محنتیں دنیا میں تھیں، زمانے میں اپنے زمانے میں حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ایجاد کی محنتیں تھیں انسانوں میں، ہاں، قوم آج کے پاس طاقت اور قوت موجود تھی، ہاں، قوم سبا کے پاس بڑے بڑے باغات تھے، ہاں، یہ تو تمام چیزیں، یہ تمام محنتیں دنیا میں چالو، لیکن اس کے باوجود اس نے ان تمام قوموں کے پاس اپنے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں نے آ کر انہیں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ چیزیں، یہ اسباب، ان میں تمہاری کامیابی کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں تمہاری جو محنت ہے خدا تمہیں کامیاب اور ناکام کرے گا۔ اگر تمہاری غلط محنت ہے تو غلط محنت کے ذریعے ناکامی کے آئیں گے، اگر تمہاری محنت صحیح ہے تو صحیح محنت کے صحیح آئیں گے، کامیابی آئیں گی۔ یہ نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے قوموں کو، امتوں کو سمجھایا ہے۔ صحیح محنت اور غلط محنت کیا ہے؟ غلط کے اللہ کے سوا کسی اور مخلوق سے زندگی کے بندل میں رکھ کر اب کچھ چیزوں کی اور اس سبب کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ غلط محنت ہے۔ ہاں، مالدار کا اپنی مال کے نقشوں میں اس یقین کے ساتھ چلنا کہ یہ مال کے ذریعے میں کامیاب ہوں گا، مال کی رعایت کے ساتھ یہ اپنی محنت و کاروبار میں، تجارت میں اپنی ہاتھ، یہ اسے ناکام کر دے گا۔ نہ حلال نہ حرام کی تمیز، نہ سچ اور جھوٹ کی تمیز، مال جیسے بھی ہاتھ میں زیادہ سے زیادہ آئے اس حال کو اختیار کر لینا، ہاں، تو یہ اس کی ناکامی کا ذریعہ بنے گا، چاہے وہ کروڑ پتی ارب پتی ناکام ہوگا۔ ہاں، حکومت والا اپنی حکومت میں یہ ساتھ چل رہا ہو کہ یہ میرے ہاتھ میں، لہٰذا میں دنیا میں عزت کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ زندگی گزاروں گا اور میری حفاظت ہو جائے گی، اور اسی کے اس غلط یقین کے ساتھ اپنی ظاہری اسباب کی رعایت کے ساتھ اور ظاہری تمام نظام کے ساتھ چلا رہا ہے، یہ اس کی غلط محنت ہے، اور اس غلط محنت میں اللہ اسے ناکام کرے گا۔ صحیح محنت یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں رکھ کر کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کے سوا کائنات کی کسی شکل میں کچھ نہیں ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، ہاں،
زندگی بنانا اور بگاڑنا ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، حفاظت و ہلاکت ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، زندگی کا بنانا اجاڑنا اسی کے قبضے ہاں اور اللہ رب العزت نے اب زندگی بنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کو یہ دعوت پہنچائی ہے کہ اللہ نے زندگی بنانے کے لیے جو اللہ کے دین پر مطابق یعنی میرے طریقے پر زندگی کے جس شعبے میں اللہ اپنی قدرت سے اسے کامیاب کرے گا، اللہ اپنی قدرت سے کامیاب کرے گا، اصل اللہ کی قدرت ہے۔ ہاں دنیا میں کوئی چیز موجود نہیں تھی، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ دنیا میں اور کوئی چیز تھی، کوئی مخلوق تھی۔ ہاں اپنی قدرت سے ان تمام چیزوں کو وجود دیا ہے، آسمان قدرت سے بنایا ہے اور زمین کو اللہ نے اپنی قدرت سے بچھایا ہے۔ ہاں اور زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی چیزیں اور جو کچھ محدود مخلوقات نظر آ رہی ہیں انہیں اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اپنے وجود و پیدا ہونے میں آزاد نہیں ہے، اپنی ذات سے وجود میں نہیں آئی، اللہ کے وجود میں لانے سے وجود میں آئی ہیں۔ ہاں انہیں پیدا بھی اللہ نے کیا ہے اور انہیں ختم بھی اللہ ہی کرے گا، انسان کو پیدا بھی اللہ ہی نے کیا ہے اور انسان کو مارے گا اللہ ہی، انسان اپنے ارادے سے مر نہیں۔ دنیا میں بہت سے واقعات ہیں مرنے کے لیے زہر، مرنے کے لیے اوپر سے چھلانگ مار لیکن نہیں مرا، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں کائنات کی کسی چیز اور کسی مخلوق کے قبضے قدرت میں کچھ نہیں ہے، اپنے اختیار کوئی مختار نہیں ہے، ایک اللہ لا شریک لہ، وہی متصرف ہے اور وہی ہر چیز اسی کا تصرف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے آگ میں ڈالا اسی لیے کہ ابراہیم علیہ السلام رہتا ہے وہ، لیکن اللہ رب العزت کا تصرف آگ پر ہے، آگ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آگ ہمارے خلیل پر تو ٹھنڈی اور سلامتی بن گئی، حالانکہ آگ ہے، آگ بجھی نہیں، آگ کو اللہ نے بجھایا نہیں کہ ٹھنڈا نہیں کیا اسے، وہ آگ اپنے شعلوں کے ساتھ آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور اسی آگ کو اللہ حکم دے رہے ہیں۔ اللہ نے آگ میں جلانے کی جو صفت ہے اس صفت کو اپنی قدرت سے ختم کر دیا۔ آگ اپنی ذات سے موجود ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا مال بگا نہیں کر سکی۔ پاک میں ان تمام واقعات کو جو بیان کیا ہے وہ اپنے بندوں کی رہبری میں بندوں کی بے و شیبت کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اصل دنیا کی یہ چیز نہیں ہے، اصل اللہ کی قدرت ہے۔ ہاں آگ نہیں جلا سکی، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی ہے، نبی کے میں تو کتنی طاقت ہوتا تھا، 40 انسانوں کی 40 مردوں کی، تو اتنی طاقت سے جو چھری چلائی جا رہی ہے وہ چھری گلے پر نہیں چل رہی۔ ہاں اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر نہیں چلی چھری، تو ہے اور اسی چھری کے نیچے آسمان سے دمبا بھیجا گیا، وہ چلی تو ذبح ہو گیا ایک ہی وقت میں، وہی چھری ہے وہی ذبح کرنے والے ہیں، لیکن امر خداوندی اسماعیل علیہ السلام کے لیے اسے ذبح مت کر، تو چھری ذبح نہیں کر سکی، تو یہ چھری کے نیچے جنت کے دمبے کو لا کے رکھا گیا اور اللہ کا حکم کہ ذبح کرو تو کر، تو اصل کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، بولو اصل کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ ہمیں سمجھا دے۔ ہاں اس بات کو دل میں اس یقین کو اتارنے کی محنت ہے، یقین عطا فرما دے۔ صحابہ اس یقین کے ساتھ دنیا میں گئے ہیں، ہاں اس یقین کے ساتھ، ان کے سامنے بڑے بڑے طاقتور آئے، انہیں اس یقین ان کے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مخلوق ہے، محتاج ہے، یہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتی ہے، انسان کا مالک ایک اللہ ہے۔
اور آج ہم دنیا میں پریشان اس لیے کہ ہمارے اس سے ہوگا، اس سے ہوگا، اس سے ہوگا، یہاں تک کہ آج کا مسلمان تو اپنے بچے سے بھی ڈرتا ہے. ہاں، اس لیے کہ ایک اللہ کی ذات نکلا ہے اور ایک اللہ کی ذات عالی سے ہونے کے یقین میں کمزوری آئی ہے، اور اللہ کے غیر کا تاثر دل لیے ہوئے ہے. جو بھی ہو، جو بھی مخلوق ہو، اس کا تاثر دل نے لیا ہے، جس کی بنیاد پر زندگی کی پوری لائن میں دو غلط ہو رہی ہے. وہ کی رعایت کے ساتھ زندگی نہیں گزر رہی، بلکہ مخلوق اور کائنات کی چیزوں کی انسان کی زندگی کا نظام چل رہا ہے. اس لیے آسمان سے ان کے حالات کے بگاڑنے کا فیصلہ آ رہا ہے. حالات کا بنانا بگاڑنا نہ کسی حکومت کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی انسان کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی طاقت والے کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی مال میں. حالات کا بنانا بگاڑنا خالق کے کائنات ایک اللہ واحد الہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں، جب وہ حالات بگاڑنے پہ آیا تو فرعون کو حکومت نہ کر حالات بگاڑے اس نے، حالانکہ حکومت اس کے ہاتھ میں ہے. حامان وزارت کی کرسی پہ بیٹھا ہے، وزارت کی کرسی پہ رکھ کے اس نے ناکام کیا ہے. سبا کے پاس بڑی ایگریکلچر کے فراہم ہیں، باغات ہیں، اور ان باغات کو پانی پلانے کے لیے ڈیم بنایا ہے اپنے زمانے میں، پہاڑوں کے بیچ میں پانی کو روکا ہے. میلوں تک وہ باغات پھیلے ہوئے تھے، پورا ہے، لیکن انہیں ان کے باغات پہ رکھ کے خدا ناکام کیا ہے. قوم عاد کے پاس بہت بڑی طاقت پر قوم خدا نے پیدا کی قوم عاد کو. ہاں، قرآن پاک پر اللہ نے فرمایا لم یخلق مثلها قوم، اور جنہیں اپنی طاقت پر غم اور گمان اور ایسے کہ ہم طاقت پر ہمارا کون مارتی کر سکتا ہے. ہاں، یہ انسان کی کمزوری ہے اور انسان شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے. ہاں، تھوڑا مال آیا تو شیطان دھوکے میں ڈال دیا تو کامیاب ہو جائے گا. تھوڑی طاقت قوت آئی تو ہاتھ نہیں ملتا ہے. تھوڑا بڑا میرے دوستوں کوئی بڑی کرسی مل گئی تو اسی میں آتی تو یہ بھی دھوکے میں آ گئے اور انہوں بھی نعرے بلند کیے. ہاں، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون لوگ ہیں دنیا میں؟ لوگ ہم طاقتور لوگ، ہمارے پاس طاقت اور قوت ہے. تو اللہ تعالیٰ شانوں نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو تمام شانوں نے کتنا آسان جواب دیا ہے، ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. ہمارے بھی اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ. ارے سوچتے نہیں ہے جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ اللہ ان سے زیادہ، وہ زیادہ طاقتور ہے. ہاں، مسلمان کی پریشانی کی وجہ دنیا نہیں ہے کہ میرے پاس دنیا پیسے کوڑی اور ٹھیکرے نہیں ہیں، بلکہ آج کے مسلمان کی ناکامی اور پریشانی کی وجہ اس کی نگاہ اللہ سے ہٹ کر مخلوق پر آئی ہے. اور پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن اس مسلمان کو اور ایمان والوں کو غیر سے نظر ہٹا کر ایک اللہ پر نظر جمانے کی آپ نے دعوت دی ہے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ، پہلے لا الہ کہو. یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے جہاں جہاں سے تمہیں جو کچھ نظر اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اس سب کو پہلے نفی کرو، لا الہ. یہاں سے نہیں ہو رہا، یہ میری نگاہ کا دھوکہ ہے. طاقت سے نہیں ہوگا، مال سے نہیں ہوگا، اکثریت سے نہیں ہوگا، باغات جاگیرداری سے نہیں ہوگا. الا اللہ، ایک اللہ لا شریک لہ سے ہوگا. جب تک نفی کی حقیقت کے ساتھ نفی دل میں نہیں اترے گی وہاں تک میرے دوستوں اللہ سے ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا. سب سے پہلے نفی ہے کہ جس پوزیشن میں تو ہے اور جس حال میں تو ہے اور دنیا کے جون سے ہنسے جہاں 24 گھنٹے محنت کر کے تیرے دل میں جسے یقین اترا ہوا ہے پہل اور اسے اس کا انکار کر کے ان سے نہیں ہوگا. یہ سب مخلوق ہے اور جب مخلوق ہے تو محتاج ہیں. اپنے وجود میں یہ محتاج تو نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہیں.
ہر چیز حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین دل میں اتارا تھا، اور اس یقین کو دل میں اتارنے کے لیے محنت ہے. نبی والی محنت کے معنی کیا ہے؟ نبی والی محنت کے معنی یہ ہے کہ زبان کا بول ایمانی بناؤ، کانوں کا سننا ایمانی بول کے سننے کے لیے کانوں ایمان کے اعتبار سے دماغ کو سوچنے پر لاؤ. ہاں، اور آنکھوں کو ایمانی اعتبار سے دیکھنا سکھاؤ. یہ ہے نبی کی محنت. آج ہم اور آپ چاہے 4 مہینے چلا لگا کر آ بھی جائیں، لیکن پھر ہماری آپس کی زبان کے بول کیا ہیں؟ یہ بچوں کے ساتھ ہمارے بول کیا ہیں؟ پارٹنروں کے ساتھ حکومت والوں کی زبانوں کا بول کیا ہے؟ ہم یوں کر لیں گے، تو کیا کر سکتا ہے؟ تو پیشاب کرنے کے لیے اللہ کا محتاج ہے. اگر تیری پیشاب خدا روک دے تو پیشاب نہیں کر سکتا، تو کیا کر سکتا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہماری زبان کا بول نہیں بدلا، ہماری محنت ابھی نہیں بدلی ہے. ہم نے اپنے بہو سے سنا کہ اس محنت کا مقصد اپنی محنت کو نبیوں کی محنت سے بدلو. اللہ کے پیاری نبی کی محنت سے اپنی محنت کو بدلنا، دین کو بدلنا. آج ہمارا یقین چیزوں سے ہونے پر ہے. یہ یقین ہو کہ نہیں اللہ کی ذات سے ہوگا، اور اللہ اعمال پر زندگی بنائیں گے. اللہ نے زندگی بنانے کے لیے اعمال دیے ہیں، اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے اس امت کو چونکہ اس امت کو تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے اس امت کو منتخب کیا ہے نبی والی محنت کے لیے. لہذا اللہ نے اس امت کو جہاں بھی ہو وہاں اللہ کی قدرت سے نفع اٹھانے کے لیے اللہ نے اسے نماز دی ہے. ہاں، جیسے دنیا کی حکومت اپنے ملازمین کو میرے وائرلیس دیا کرتی تھی، تمہیں ضرورت پڑے ہمیں وائرلیس سے خبر دیتے، ہم تمہاری مدد کر لیں گے. اللہ نے اس امت کو نماز دی کہ اس نماز کے ذریعے چاہے تم جنگل میں ہو، چاہے دریا میں ہو، چاہے ہواؤں میں ہو، اس نماز کے ذریعے تم اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لینا، تمہاری اپنی ضرورت مانگ لینا، اللہ تمہاری ضرورت کو پوری کرے گا. تو نماز دی گئی ہے. اس لیے اس امت کو پوری زمین اس امت کے لیے مسجد بنائی گئی کہ پوری زمین جہاں بھی دنیا میں جہاں بھی یہ زمین جہاں بھی جائے وہاں یہ نماز کے ذریعے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ سکتا ہے. اور زمین کو پانی حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا اللہ نے. اگر پانی نہیں ہے تو پہلے حاصل کر لے اور اپنی ضرورت کے لیے خود سے مانگ لے. نماز بندے اور اللہ کے درمیان کا کانٹیکٹ ہے، کانٹیکٹ نمبر. تو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے کانٹیکٹ کرنے کے لیے ہے. آج ہم نماز کو اس یقین کے ساتھ نہ بناتے نہ پڑھتے کہ تو اللہ سے لینے کے لیے ہے. ہاں، ہر مسئلے کا حل اس لیے اللہ کے نبی نے بات بتائی کہ تمہیں حاجت ہے تو صلاۃ الحاجت پڑھو. اگر سورج گرہن ہوا تو سورج، چاند گرہن ہوا تو چاند گرہن کی نماز پڑھو. آسمان سے بارش چھڑکی ہوئی ہے، نماز پڑھ کے بارش مانگو. ہر ضرورت کے لیے نماز بس بتائی گئی. تم سے گناہ ہو گیا، صلاۃ توبہ پڑھو، توبہ کی نماز پڑھو اللہ سے. تو دو چیزیں میں دوستو، ایک یقین کو درست کرنا، اور یہ بات صاف ہے جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ آ رہا ہے. آج دل میں خدا کے غیر کا خوف ہے، زبانوں پر خدا کے غیر کے خوف کی باتیں ہیں. دل میں تو خدا کے غیر سے امید ہے، امید اسی کے تذکرے زبانوں پر ہے، اور اسی سے اور وہی چیز دماغ میں ہے، اور آنکھوں سے اسی اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے. لہذا دل میں دوستوں غلط بات اتر رہی ہے. ہاں، دل میں اترنے کے لیے میرے بھائیوں یہی 4 راستے ہیں. محنت کی محنت کیا محنت کہ زبان کا بول ایمانی بول بناؤ. یہ جانے کے راستے یہ 4 حضرت ایسا آپ کو کرتے ہیں. یہ 4 راستوں سے غلط اور صحیح یقین دل میں جاتا ہے. ہاں، یہ فرماتے تھے اپنے
اپنی آنکھ کو ایمان کے اعتبار سے دیکھنا سکھاؤ، تب یہ آنکھ بنے. اور یہ آنکھ خدا کے ماسوا کو ایمانی نگاہ سے دیکھے. اور ایمانی نگاہ کیا ہے؟ تو میں ایمانی نگاہ یہ ہے کہ جو تمہارے آنکھوں کے سامنے چیزیں ہیں ان کو اس نگاہ سے دیکھو. یہ مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور جب یہ مخلوق ہے تو محتاج ہے. یہ اللہ کی سوا جا سکتی ہے جو نقصان پہنچا سکتی ہے. آنکھ صحیح دیکھے گی تو زبان صحیح بولے گی، اور زبان صحیح بولے گی تو کان صحیح بات سنیں گے. کان جب صحیح سنیں گے تو دماغ صحیح سوچے گا، اور جب دماغ صحیح سوچے گا بات دل میں صحیح اترے گی. یہ ہے. ہاں جیسے آج تک کی دنیا میں دوستوں، ہاں یہ کیسٹ میں باتیں، کیسٹ میں بھری جاتی باتیں، تو وہی ہوتا ہے ایسا جس کو بولتے ہو، اور وہی کے اندر جاتا ہے. ہاں تو یہاں کی انسان کا یہ ہے مائکروفون، یہ سب باتیں دل میں جاتی ہیں. ہاں آج ایک ہی انسان ہے، ایک انسان ہے. اس انسان کے جو میرے دوستوں جسم پر ایک خاکی لباس آ گیا ہے، جو خاکی لباس میرے دوستوں کسی ملازم کی پہچان ہے. اب میرے دوستوں اس کی دو ہی آنکھیں ہیں، دو ہی ہاتھ ہیں، دو ہی پیر ہیں، ایک ہی زبان ہے، اس کے سر میں کوئی سینگ ہے، ہمارے جیسا انسان، لیکن اس کے جسم پر ایک خاکی لباس آ گیا ہے. اس خاکی لباس کے آنے کے ساتھ سمجھتا ہے، اب اسے ڈر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ہاں دیکھتا ہے. اور دوسرا ایک انسان ہے، وہ بھی خاکی لباس پہنا ہوا ہے، سب پہننے والا، وہ میونسپل کا میرے دوستوں محصول وصول کرنے والا ہے. دونوں انسان دونوں خاکی لباس میں ہیں، لیکن دونوں کو دیکھنے کا طریقہ الگ ہے. ایک کو نقصان پہنچانے سیکھا ہے، لہذا اس کا ڈر دل میں ہے، اور ایک کو یوں دیکھ رہا اس سے کچھ نہیں ہوتا. ایک چپراسی ہے تو اس کا ڈر دل میں نہیں آتا، اس سے نہیں ڈرتا، اس کے سامنے جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کوئی ہے ہمارا بھی، تو وہ بھی خاکی لباس میں ہے. اس کو دیکھ کے اسے قریب نہیں جاتا، اسے دور جاتا ہے، لیکن نقصان پہنچائے گا. تو انسان دونوں ہیں، اور دونوں ایک ہی لباس میں، خاکی لباس میں ہیں، لیکن ایک کو دیکھتا ہے اور نگاہ سے، دوسرے کو دیکھتا ہے دوسری نگاہ سے. اور اس کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہی زبان کا بول ہے، اور وہی چیز دل میں اترتی ہے. شیر کا بچہ اور بلی کا بچہ دونوں کی شکلیں ایک ہیں، لیکن شیر کے بچے کو انسان اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ نقصان پہنچائے گا، زخمی کر دے گا مجھے. اور بلی کے بچے بلی کا بچہ ہے، کچھ بھی نہیں، حالانکہ شکل دونوں کی ایک ہے. دونوں کو دیکھ رہا ہے. اپنی نگاہ کو ایمانی نگاہ بناؤ کہ اللہ کے سوا جو بھی مخلوق ہے، چاہے وہ شیر ہو یا کچھ بھی ہو، اور چاہے انسان یا کوئی بھی ہو، چاہے مال والا غریب ہو، جو بھی ہے جہاں سے جو بھی ہے، یہ سب اور مخلوق ہے تو محتاج ہے. یہ نہ نفع پہنچا سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے. اسی جناب رسول اللہ آدم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آدم کے بچے کے دل سے جس مخلوق کا ڈر نکل جاتا ہے، وہ مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. صحابہ کے دلوں سے ہر مخلوق کا ڈر نکل گیا ہے، ایک اللہ کا ڈر دل میں اتر گیا. ایک ہونے کی امید دل میں آ رہی، اور کسی جگہ سے امید واپس کرنا رہی. لہذا اب ان کے سامنے اگر دریا بھی آیا تو دریا کو بغیر کشتوں کے پار کیا، اور دریا انہیں ڈبو نہیں سکا. ہاں پھر آیا تو حضرت سفینہ نے شیر سے کہا میں اپنے ساتھیوں سے نکل رہا ہوں، تو شیر آگے چلنا شروع کر دیا اور راستہ دکھانے کے لیے آگے بڑھا. ہاں بنیادی بات ہم میں اور دنیا کے اور انسانوں میں فرق ہے. ایمان والا اپنے دل میں ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا لے کر چلنے والا
اور ہر مخلوق سے میرے دوستوں نا امید ہو کر ایک اللہ سے اپنی امید کو وابستہ کر کے زندگی گزارنے والا ہوتا ہے. وہ اعمال کی رعایت کے ساتھ چلتا ہے اور بے ایمان اپنے آپ نہیں چلتا، وہ ملک و مال کی رعایت کے ساتھ چلتا ہے. تو مسلمان کے میرے چلنے کا راستہ اور ہے اور بے ایمان کے چلنے کا راستہ اور ہے. ایمان والے کے چلنے کا راستہ ایمان و اعمال ہے اور بے ایمان کے چلنے کا راستہ ملک و مال ہے. ان کے لیے وہ ایمان و اعمال ہیں. جب یہ ایمان و اعمال کی رعایت کے ساتھ چلنا سیکھے گا تو یہ مجھے اس کے قدموں میں ڈال دی جائے گی. باطل نظام دنیا سے اللہ اپنی قدرت سے ختم کرے گا اور اسے مغلوب کرے گا اس وقت جبکہ حق والے حق کی حقیقت کے ساتھ اپنی زندگی میں لے کر چلنے والے بن جائے. چاہے وہ حق اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں آنا چاہیے. اور حق اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں کب آئے گا؟ جب ہمارے دلوں میں یقین صحیح ہمارے دلوں میں آ جائے. تو حق پر چلانے والی طاقت تو ایمان کی طاقت ہے، یقین کی طاقت ہے. اندر ایمان اعمال پر ہونے کے یقین یہ اصل ہے اور یہ اندر اترتا ہے دعوت سے. آج ہماری زندگی میں ہم نے دعوت چھوڑی ہے. نمازی آدمی نماز پڑھے گا، نماز کی دعوت نہیں دیتا، ایمان کی دعوت نہیں ہے، علم کی دعوت ہماری زندگی میں نہیں ہے، ذکر کی زندگی میں نہیں ہے. اخلاق کتنی بڑی چیز ہے، اس اخلاق کی دعوت مسلمان نے چھوڑ دی. خود اپنی ذات سے نمازی بنے گا، نماز پڑھ لے گا، لیکن اس کے اندر فکر نہیں ہے کہ ایک مسلمان نمازی کیسے بنے، ایک مسلمان ایمان کی محنت پر کیسے آئے. اللہ کے نبی کی محنت یہ ہے، نبی کی محنت انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانا اور انسان اللہ کی معرفت و پہچان زندگی میں حاصل کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کے پر زندگی گزارنے والا بنے گی. محنت آخرت کو شامل کر زندگی گزارنا. اصل تو آخرت ہے، دنیا اصل نہیں ہے. دنیا میں تو آدم کا بچہ آیا ہے، کتنے دن رہے گا اس کا بھی اسے پتا نہیں ہے کہ میں کتنے دن میں ہوئے لیکن آخرت ابدی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے اور وہاں کا اطمینان ہے. جو وہاں کامیاب ہوگا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا، کبھی ناکام نہیں ہوگا. اور جو وہاں ناکام ہو گیا ہمیشہ کے لیے وہ کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھے گا. اصل کامیابی ناکامی تو وہاں کی ہے، ایمان اور اعمال سے ہے. ایمان ہر انسان ہے. ایمان کے بغیر دنیا کا کوئی انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ہوا پہ اڑتا ہو. ایمان اور اعمال یہ چیز دوست کرنے سے زندگی میں آتی ہے. دنیا کی چیزیں محنت کرنے کے لیے محنت کرنے سے ہاتھ میں آئے گی ایسا نہیں ہے. دنیا میں کماتے کوئی ہیں، کھاتے کوئی ہیں. آپ دیکھیں بلکہ میرے بھائیوں کمانے والا تو کم کھا رہا تھا، مزدوری کرنے والا زیادہ کھاتا ہے. فیکٹری کا مالک کم کھاتا ہے، میں کام کرنے والا 5 روٹی 6 روٹی کھاتا ہو، 1.5 روٹی بھی تک جاتا ہے. تو یہ بات نہیں ہے. اسی میرے بھائیوں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے اپنے آپ کو اور پوری امت والی محنت پر کھڑا کرنے کی فکر کریں. جب تک مسلمان کا دین نہیں آئے گا اور مسلمان اپنے مقصد زندگی پر نہیں آتا کہ اللہ نے اسے نبی کا امتی بنا کر اسے پوری دنیا کے تمام انسانوں کا ذمہ دار بنایا ہے. آج مسلمان دنیا میں اس نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑا ہے اور یہ تو بات پکی ہے. ہم اور آپ بھی ہمارے آپس میں کسی کو کوئی ذمہ دار بناؤ اور وہ ذمہ داری پوری نہ کرتا ہو، چاہے وہ مالدار ہو کوئی بھی ہو،
लेकिन वो जिम्मेदारी पूरी न करता हो, उसे मस्जिद का मुतौलिया और मुतौली होने के बाद मस्जिद की जिम्मेदारी नहीं पूरा करता, तो मोहल्ले वालों की निगाह में इसकी कोई इज्जत नहीं। पता नहीं कौन है यार। अल्लाह ने हमें और आपको हुजूर का उम्मती बनाकर हमारे जिम्मे दो जिम्मेदारियां रखी हैं। एक जिम्मेदारी ये है अल्लाह का बंदा बनकर गुलामी एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इख्तियार करो। अगर तुमने गुलामी को छोड़ा तो पता नहीं कैसे कैसों की गुलामी इख्तियार करनी पड़ेगी। ये आज हमारा हाल है। एक अल्लाह की गुलामी को क्या छोड़ा है, पता नहीं कैसे कैसों की गुलामी कर रहा है मुसलमान। हाँ, एक अल्लाह का बंदा बनकर जियो। अल्लाह के माने क्या है, जिंदगी के हर काम में अल्लाह का हुक्म, प्यारे नबी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और अल्लाह के खुश करने का जज्बा, राजी करने का जज्बा लेकर उस काम को करो, तो तुम अल्लाह के बंदे बन जाओगे। ताकि तिजारत के साथ चलता है तो अल्लाह का बंदा बनेगा, और जब अल्लाह का बंदा बनकर तिजारत करेगा उसे क़यामत में सब सिद्दीक़ीन शुहदा सालिहीन के साथ उठाएगा। मुलाजिम अपनी मुलाजमत इसकी रियायत के साथ चलेगा, गरीब अपनी गुर्बत में इनकी रियायत के साथ चलेगा। अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का अल्लाह राजी कैसे होते हैं, इसमें खुदा का जो हुक्म है तो मंशा है उसको पूरा करना ही अफलियत है। तो अल्लाह का बंदा बनकर जीना एक जिम्मेदारी ये है। हाँ, बीवी के साथ जिंदगी गुजारे हम अल्लाह के बंदे बनकर, परवरिश करें और अल्लाह का बंदा बनकर, दुकान करें अल्लाह का बंदा बनकर, मुलाजमत करे अल्लाह का बंदा बनकर। क्या मतलब कि इन तमाम जिंदगी के शौबों में एक अल्लाह ही के हुक्म को पूरा करते हुए नबी के तरीके पर अल्लाह को राजी करने के जज्बे से हम जिंदगी गुजारे हैं। हाँ, हज़रत रज़ी अल्लाह अजमईन दुनिया की कौमों के पास दावत की मेहनत दावत को लेकर गए तो साहबा ने लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की है, साहबा ने एक जुमले में पूरी बात समझा दी है, कूनो मिसलना, हमारे जैसे बन जाओ। हमारी अगली जिंदगी का तुम्हें पता है कि हम 360 वाले थे और 360 की रियायत के साथ चलते थे, और हमारी जिंदगी का हाल तुम्हें पता है कि अब हमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ देकर एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू का ईमान कबूल किया है। एक अल्लाह की जात यानी कि यकीन हमारे पास है, उसी की ताकत जिंदगी हमारे है। हमारे अखलाक को तुम देख लो जैसे हम हैं। हाँ, अपनी जिंदगी में इस चीज की हम दावत दे रहे हैं, उसके एतबार से अपने आप को बनाते हुए हमें दुनिया में हम चलेंगे फिरेंगे तो अल्लाह अपने दीन को दुनिया में जिंदा कर देगा। दुनिया में हक चलेगा और अल्लाह ताला हक को चला करते के मेरे दोस्तों, जो हक वाले हैं, हाँ, जो अपने आप हैं, वो अपने आप को हक का पाबंद बनाकर इस हक को दुनिया में जिंदा करने की मेहनत करते हुए, अपनी जान और माल को खपाते हुए अल्लाह के प्यारे नबी के नहज पर ये जान माल की तरतीब बनाकर चलेंगे। अल्लाह ताला दुनिया में हक। बुनियादी बात यह है कि हमारी मेहनतें हैं, लेकिन अभी हम अपनी मेहनत को हम सहाबा की मेहनत के मुताबिक करें। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को जिस मेहनत पर डाला था, दावत की मेहनत, तालीम के हल्के, इबादत और जिक्र और अल्लाह की मखलूक के साथ मेरे दोस्तों तवाज़ु से और खिदमत करते हुए, ये आमाल नबूवत हैं। जब ये आमाल नबूवत सही तरीके से हम जिंदा करें, रस्मी तौर पर नहीं, अपने यकीन को बनाने की और अपनी यकीन के अंदर मेरे दोस्तों गुफ्तगी और मेरे दोस्त तरक्की करते हुए दुनिया के हर इंसान के बारे में यकीन हो कि इसकी कामयाबी का रास्ता ये है, इसके सिवा कोई रास्ता। इस बुनियाद पर हम दावत दें। हाँ, हज़रत साहबा रज़ी अल्लाह अजमईन दुनिया में इस यकीन के साथ दावत दिया करते थे दुनिया वालों को। एक ही बात हस्म तस्लम, इस्लाम कबूल कर लो, सलाम, इसके सिवा कोई सलामती का रास्ता नहीं है। जब जिंदगी में दीन आएगा तो वे तो जान माल इज्जत आबरू सब महफूज होगी, और जिंदगी
जिंदगियों में अगर दीन नहीं है, चाहे हिफाजत के तीनों में रहकर भी मेरे दोस्त आदमी की हिफाजत नहीं होगी। हाँ, जान मार महफूज। दौरे सहाबा में, मदीना मुनव्वरा में जब अल्लाह का दीन जिंदगियों में था मेरे भाइयों, तो मदीना की बस्ती में रहने वाला यहूदी इस बात को अपनी कुंवारी लड़कियों को मुसलमानों के घर था, इसकी इज्जत यहाँ महफूज रहेगी। उसे अपने कौम पर मेरे इत्मीनान नहीं था। हाँ, ये जो कुछ में दोस्तों आज हम देख रहे हैं, ये तमाम बेदीनी का नतीजा है। जिंदगियों में दीन के लाने की मेहनत में दोस्तों, और हमारी मुश्किलात का हल, जितने मसाइल हैं, मियां बीवी के, औलाद और माँ बाप के, पड़ोसियों के, मोहल्ले वालों के, हुकूमत और रियाया के, ये जितने मसाइल खड़े हो रहे हैं दुनिया में, इन मसाइल के खड़े होने की वजह एक ही है, जिंदगियों में दीन नहीं है। न हमारी जिंदगी में दीन है, न हमारे घर वालों की जिंदगी में दीन है, न हमारे दीन है। इस नमाज तो अल्लाह का एक हुक्म है, बेशक वह नमाज फर्ज है, लेकिन इसके अलावा 24 घंटे की जिंदगी, हमारे मामलात, हमारी माशरत, हमारे अखलाक, हमारी इबादत और हमारे मेरे दोस्तों अकाइद और ईमान, ये 5 शौबों के मजमूए का नाम तो दीन है। तो ये तमाम शौबों का दीन जिंदा होगा ईमान के बकदर। तो अल्लाह की राह में निकले, चिल्ला लगाए, चामे लगाए, कुछ ईमान में तरक्की हुई तो नमाजी बन गए, लेकिन नमाजी बन गए वही रुक गए, अल्हम्दुलिल्लाह हम दीनदार बन गए ना, और आगे की मेहनत की जरूरत है। तो यहां तक कि ईमान में वो ताकत पैदा हो जाए कि हर हुक्म अल्लाह का है, उस हुक्म पर हमें जमा दे, और आखिरत हमारे आंखों के सामने हमेशा रहे, और एक अल्लाह की कुदरत और एक अल्लाह के हुक्म से जिंदगी बनने का यकीन दिल में हमारे उतर, यह बुनियाद। इसलिए आज ये दोस्तों हमारे दिन में है, लिहाजा 24 घंटे में आखिरत को, दीन को कितना बोलते हैं, ठीक है। हमने से आज भी अपना जायजा ले कि मुझे निकाह करते हुए 40 साल हो गए, और 40 साल में 7 बच्चों का बाप हो गया। मैंने अपनी बीवी से ईमान की बात कितनी मिनट की, इसी को मैंने अपनी बीवी को अल्लाह की बड़ाई और अजमत कितनी समझाई, और मैंने उसके अंदर ये एहसास पैदा करने की कितनी कोशिश की जो अल्लाह की बंदे, तू और मैं दोनों अल्लाह के बंदे हैं, और हम दोनों अल्लाह के नबी के उम्मती हैं, और हमारे जिम्मे इस आज से लेकर दुनिया की पूरी बशरियत की जिम्मेदारी हमारे जिम्मे है। हाँ, हमें और औलाद हमारे पास अल्लाह की अमानत है, और इन औलादों की तरबियत इस एतबार से करना हमारे जिम्मे है कि हमारे बच्चों के दिलों में ये बात उठे कि हम अल्लाह के बंदे हैं, नबी के उम्मती हैं, होने के एतबार से हमें अल्लाह की बात को मानकर जिंदगी गुजारना है, और नबी के उम्मती होने, नबी वाले पैगाम को लेकर पूरी दुनिया में इसको जिंदा करना है। ये बात, इस बात की तस्वीरें हमने अपने घरों में कितनी की है। फिर हमारी औरतों क्या आएगा, हमारे घरों में हमने बाप की बीवी बच्चों के लिए खाने पीने, किसी को खाने पीने मिल रहे होने, इनको मेरे दोस्तों हम तालीम की फिक्र कर रहे हैं, इन्हें एजुकेशन मिलना चाहे तो वो मिल रहा है, चाहे वो एजुकेशन जिंदगी का जहां से जहां ले जाए, लेकिन हमारी क्या ये भी फिक्र है कि मेरी बच्चों ईमानी जिंदगी आए, ईमानी दावत आए, ये नबी के उम्मती बनकर दुनिया भर के साथ जिए, इसकी फिक्र हमारे तो है नहीं, और इसकी तस्वीर घर में नहीं है, आपस की मजलिसों में नहीं है। हम आप देखें कि हम आपस में 2 साहबा बैठते, आपस की मजलिसों में क्या तस्वीरें हैं। ये तो मेरे को मेहनत जिंदा करने को कहा जा रहा है कि हम और आप घर में, बाहर, दुकान, कारोबार, दोस्तों में, सफर में, हजर में, जहां कहीं भी हो, हम अपनी जबान का बोल ईमानी बोल बनाएं और हम आपस की मजलिसों में अल्लाह के कुदरत को समझाएं इंसानों को। मुसलमान के जिम्मे है कि कौमों को अल्लाह की कुदरत तस्लीम कराए।
ہاں، اور اس مادہ پر دنیا میں دوستوں جب یہ مسلمان اپنے اعمال پر محنت کر کے اعمال کی حقیقت کو زندگی میں حاصل کر کے ان اعمال کی طاقت مادہ پر دنیا کے سامنے جاری کرے گا تو یہ مادہ پر دنیا اس اعمال میں دوستوں وہاں جھکے گی. ہاں، مادے کا توڑ روحانیت ہے. ہاں، اور میرے دوستوں چیزوں کا توڑ اعمال ہے اور دنیا کا آخرت اندر آئے گی. آخرت کا فکر دن میں اتنا چلا جائے گا. یہ دنیا کی بے ثباتی اور یہ دنیا کی میرے دوستوں قیمت دل سے نکلنا شروع ہو جائے گی. جتنی اعمال پر زندگی بننے کا یقین دن میں اترتا چلا جائے گا، زندگی اعمال پر آنا شروع ہوگی اور ان چیزوں کی رہے گا. اور جتنا اللہ کی دن میں اترتا چلا جائے گا یہ انسان مخلوق کو چھوڑے گا. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی محنت کو سیکھیں، سمجھیں اور اس دین کی محنت کے ذریعے کو صحیح کریں. اور صحیح محنت کے ساتھ دکان میں جائیں، کے ساتھ کاروبار میں جائیں، اس صحیح محنت کے ساتھ فیکٹریوں میں جائیں، اس صحیح محنت کے ساتھ دنیا میں جائیں، جہاں بھی جائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ شانو ہمیں ہر حال میں کامیاب کرے گا اور ہمیں ہر حال میں ہماری زندگی بنائے گا اور اللہ حال میں ہمارے ساتھ ہوگی. اور کام تو اللہ کے خود ہاں اور نہیں بنتے. وہ تو دنیا سمجھ رہی ہے ہاں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کام نہیں بن رہے، دل کا سکون نصیب نہیں ہے، چین نہیں ہے، الفت اور محبت کی زندگیاں نہیں ہے. کہ کیا ہے؟ دین نہیں ہے، اللہ کی قدرت خلاف ہے، اللہ کا فیصلہ خلاف. جب اللہ کا فیصلہ انسانوں کے خلاف ہے انسان کسی حال میں میرے دوستوں کامیاب نہیں ہوگا. ہاں، اور اللہ کے فیصلے کو بدلنے کے لیے انسانی اعمال ہیں. زمین سے جیسے اعمال آسمانوں کی طرح آسمان سے ویسے کیسے آئیں گے. اس لیے میرے بھائیوں قریب ہر پڑھا لکھا بے پڑھا ہر مسلمان جو یہ کہتا ہے میں حضور کا امتی ہوں اس سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اپنی زندگی کے نظام میں اپنے آپ کو حضور کا امتی سمجھ کر نبی والی محنت کو داخل کیا جائے. ہم نے ہمارے زندگی کے نظام میں داخل نہیں ہے، اس کے لیے وقت نہیں ملتا. ہاں، ایک ڈاکٹر کی جگہ ہم میرے دوستوں اگر ہم تشکیل کرنے جائیں تو ڈاکٹر ہمیں کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس میرا دوا خانہ ہے، اس میں یہ مشغولی ہے، یوں ہے. اگر میں ایک دن غیر حاضر کا کیا ہوگا؟ یہ تمام ہمارے سامنے لا کے رکھ دے گا. لیکن وہی ڈاکٹر دوا خانہ کسی اور جگہ کھول دے. ایک دوا خانہ چالو ہی ہے، دوسرا دوا خانہ کھولا. اب چونکہ دوا خانہ اس کی زندگی کے نظام میں داخل ہے تو اب وہی اپنا نظام بنائے گا کہ مجھے مہین جانا ہے، اب ایک ہفتہ یہاں سے غیر حاضر رہیں گے تو کیا وہی بنا دیں گے وہ کوئی نہ کوئی. لیکن اللہ کے دین کی محنت کو میں مسلمان ہوں، میں حضور کا امتی ہوں، میرے دن میں یہ محنت ہے، یہ اس کی زندگی کے نظام میں داخل نہیں ہے، لہذا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ترتیب نہیں بناتا. ایسے تاجر ہے، ایک فیکٹری یہاں ہے، دوسری فیکٹری چھوڑ کے وہاں جائے گا، تیسری چھوڑی وہاں جائے گا، سب کی ترتیب بنا لے گا اور سب کے لیے وقت نکل آئے گا. لیکن اللہ کے راستے کی محنت جب 40 سے لگاؤ وہاں 2 مہینے رہے گا اور یہاں 40 دن فیکٹری چھوڑنے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کہ ابھی اپنی نسبت ہے پتہ اللہ کے نبی کی امتی ہونے کی نسبت پر میری کیا ذمہ داری ہے. یوں سنا اللہ کے بندے فرمایا کرتے ہیں کہ تیری زندگی کی ریل میں تیری بیوی 40 سال سے اور تیرے بچے 30 سال سے اور تیری دکان 50 سال سے سوار ہے. اپنی زندگی کی ریل میں اللہ کے دینت کو سوار کر لے. جب موت آئے گی یہ سب سوار اترنا، بیوی بچے دکان سب اتر جائیں گے، لیکن یہ ایسا شریف پیسنجر سوار ہے یہ تیرے ساتھ قبر میں چلے گا، حشر میں چلے گا، ان صراط پر سے تجھے پار کرائے گا اور جنت میں داخل کے چھوڑے گا. یہ ایسا شریف اسے سوار کر لے زندگی میں، اپنی زندگی کی ریل میں. میں نے تو کچھ بھی نہیں ہے،
زندگی اسی کے لیے ہے. مقصد زندگی ہمارا تو اللہ کے دین کی دعوت اور محنت ہے کہ دین کی دعوت اور محنت جب زندگی میں ہم کرتے رہیں گے اس سے ہماری زندگی میں بھی دین آتا رہے گا, گھروں میں بھی دین آتا اور امت مسلمہ میں زندگی میں دین زندہ ہوتا رہے گا اور اس امت کے ذریعے لوگوں کو دین ملتا رہے گا. اور جب دین کی محنت چھوٹتی ہے اور دین کی محنت ختم ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو محنت چھوڑتا ہے اس کی زندگی سے دین نکلتا ہے اور جو دین ہوتا ہے نماز اعمال ہوتی ہے. اسی دھوکے میں پڑا جاتا ہے یہ کہ میں تو نمازی ہوں اور اس کی نماز کا حال یہ ہے کہ 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے, جھوٹ نہیں چھوٹ رہا, دھوکہ نہیں چھوٹ رہا. ہاں معاملات چوپٹ ہیں کیونکہ نماز صحیح نہیں ہے, نماز کی جان نکلی ہوئی ہے, رسمی طور پر زندگی میں ہے, دعوت کی محنت چھوٹی ہے. ہاں اسی میرے بھائیو جب دعوت کی محنت زندہ ہوگی اور دعوت کی محنت کو زندہ ہم امت میں کریں گے تو اس محنت کے نتیجے میں سب سے پہلے امت کا جو اس کی زندگی میں دین ہے اس میں حقیقت آنا شروع ہوگی. پھر میرے دوستوں جو باقی دین ہے وہ زندگی ہو جائے گا اور پھر یہ امت نبی والی محنت کو لے کر دنیا میں اس دین کی دینی زندگی پھرے گی, اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہونا شروع ہو جائے گا اور اللہ خوش ہو کر اس امت کے حالات کے بدلنے کا فیصلہ کرے گا. اور کوئی اس کے حالات بدل نہیں سکتا ایک سوائے میری کرو گے. یدبر الامر من السماء الى الارض, آسمان سے ایک نظام چلتا ہے, آسمان سے نظام چلاتا ہے, اعمال اگر ان کے صحیح ہیں وہاں سے رحمت اتارتا ہے, ان کی زندگیاں بناتا ہے, وقت پر بارشیں برساتا ہے, زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولتا ہے, زندگیوں میں الفت دیا کرتا ہے, ہمدردیاں زندگی وہ ڈالا کرتا ہے. جو سے دین نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ شان ہو بے برکتوں کے دروازے بند کرتا ہے, بے برکتیاں آتی ہیں, زندگی کا سکون چین ختم ہو جاتا ہے, آپس میں ایک دوسرے کے دشمن میں زندگی گزارتے ہیں جیسے آج ہمارا حال. اس لیے ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے ہر مسئلے کا حل اللہ کے دین کی دعوت کی محنت ہے کہ گھر گھر میں فرد میں ہر مسلمان کی زندگی میں نبی والی محنت زندہ ہونی چاہیے اور اس نبی والی محنت کے لیے یہ مسلمان اپنی جان مال سب چیز قربان کرتا ہوا زندگی گزارے اور نبی والی محنت کے مختلف تقاضوں پر اس کی دنیا کو اگر زد آئے تو زد آنے دے, یہ کوئی زد نہیں ہے, دنیا کا نقصان نہیں ہے بلکہ یہ نقصان اللہ کی بارگاہ میں قربانی قرار دیا جائے گا اور اس قربانی پر اللہ تعالیٰ شان ہو اسے اپنا قریب پڑے, جتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا اللہ اس کی دعاؤں پر اس کے مسائل حل کرتے جائیں گے. اسے سب کے سب طے کرو اب تک جو ہم نے اس محنت کو اپنا کام اور مقصد نہیں سمجھا اور اس محنت کو ہم نے اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں اب تک اس کو زندہ نہیں کیا ہے یہ ہمارا قصور ہے, ہم قصوروار ہیں, توبہ کرنا ہے اور 2 رکعت توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ اب سے معاف کر دے اور آئندہ کے لیے یہ طے کرو کہ موت تک نبی والی محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کرتے رہیں گے. ارے کرو گے انشاءاللہ بات تک کرو گے نہیں کرو گے, ہاں کریں گے پھر انشاءاللہ کہو, لیکن کرنے کا کیا راستہ ہے؟ کرنے کا راستہ کہہ کہ آدمی پہلے نقد قدم اٹھائے. جب آپ طے کرو گے جانا تو شیطان اپنا محسوس کھیل کھیلے گا, ابھی نہیں پھر. اس میں بہت سے آئے ہیں, اجتماع میں آئے ہیں اور 2 دن سے ماشاءاللہ خوب اللہ کی دین کی باتیں بندوں کی باتیں سن رہے ہیں, دل میں آتا بھی ہے کہ یار چلو لیکن شیطان کہتے ہیں ابھی نہیں پھر. ہاں حدیث میں ہے نا تصریف من الشیطان کہ دین کے کسی کام کے بارے میں پھر کا خیال آئے تو سمجھو شیطان کی طرف سے ہے. ہاں شیطان کی بات ماننا نقصان ہے, جب پھر کا خیر ہے سمجھو کہ شیطان کی طرف سے اس کی بات نہیں مانیں گے بلکہ اللہ نے جب ہے تو اپنے آپ کو پیش کریں گے اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے چلیں گے. جو اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے دین کے تقاضوں پر جب چلتا ہے اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. لہذا سب کے سب یہ طے کرو یہیں سے نقد 4 مہینے ارے جاؤ گے. اچھا اس
مجلس میں جو پہلے کو چھوڑ کر جنہوں نے اب تک طے نہیں کیا جانا اور آج اس مجلس میں جن کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ نہیں اب یہاں کے 4 مہینے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے یا سال کے لیے اللہ کی راہ میں جانا ہے، وہ ذرا کھڑے ہو کے نام دکھانا شروع کریں کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے سال کے لیے ہم کم و بیش وقت ہم تیار ہیں، کھڑے ہو کے نام دکھاؤ۔